الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين بأنوار معرفة برسول النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. صدق الله، صدق بلغ رسول النبي الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین مجلس اور ناظرین کرام اور مریدین سلسلہ اور خلفائے سلسلہ اور اس قافلہ صوفی ٹاک میں تمام عاشقان جو چل رہے تمام کو اس نشست کے لیے آپ تمام کو آمدید کہتے ہیں. ابھی سورہ یونس کے پہلی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے آقا و مولا سیاح لامکا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین. احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ سید المرسلین. نگاہوں میں ان کو سنبھالے ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ والے ہوئے ہیں. نگاہوں میں ان کو سنبھالے ہوئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ والے ہوئے ہیں. وہ باہوت نعمت سے پالے ہوئے ہیں، وہ باہوت نعمت سے پالے ہوئے ہیں. جبھی تو ہم ان کے حوالے ہوئے ہیں، جبھی تو ہم ان کے حوالے ہوئے ہیں. نگاہوں میں ان کو سنبھالے ہوئے ہیں، وجہ یہ کہ وہ اللہ والے ہوئے ہیں. جو ہے ذاکر کلمہ دنیا میں ان کے، جو ہے ذاکر کلمہ دنیا میں ان کے، غم یار سے دل میں چھالے ہوئے ہیں، غم یار سے دل میں چھالے ہوئے ہیں. نگاہوں میں ان کو سنبھالے ہوئے ہیں، وجہ یہ کہ وہ اللہ والے ہوئے ہیں. سرے میں کدا پنڈتو شیخ آئے، سرے میں کدا پنڈتو شیخ آئے، یہاں دونوں کے دو دو پیالے ہوئے ہیں، یہاں دونوں کے دو دو پیالے ہوئے ہیں. نگاہوں میں ان کو سنبھالے ہوئے ہیں، وجہ ہے کہ وہ اللہ والے ہوئے ہیں. نہیں یار کیجیے تجو جن کو ہرگز، نہیں یار کیجیے تجو جن کو ہرگز، ہماری وہ باتوں کو ٹالے ہوئے ہیں، ہماری وہ باتوں کو ٹالے ہوئے ہیں. نگاہوں میں ان کو سنبھالے ہوئے ہیں، وجہ ہے کہ وہ اللہ والے ہوئے ہیں. حسد سے نہ دیکھو مجھے تم خدارا، حسد سے نہ دیکھو مجھے تم خدارا، چلن اب ہمارے نرالے ہوئے ہیں، چلن اب ہمارے نرالے ہوئے ہیں.
निगाहों में उनको संभाले हुए हैं, वजह ये कि वो अल्लाह वाले हुए हैं। नहीं तुमसे देखा कभी पीर आदिल, नहीं तुमसे देखा कभी पीर आदिल, जो राज़े खफी दिल में डाले हुए हैं, जो राज़े खफी दिल में डाले हुए हैं। रब्बि सल्लिम अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा रसूल अल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद मेरे रसूल अल्लाह, पीर आदिल मेरे वली अल्लाह, जिंदा नवाज मेरे वली अल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि बुजुर्गान दीन के सदके फेल एक और बार आपके सामने पेश होने का अल्लाह ने तौफीक दिया। वादे के मुताबिक उम्मुल किताब की बात हमें चल रही है। आज सूरह यूनुस की पहली आयत करीमा का भी तिलावत का शर्फ हासिल किया कि इसके अंदर तमाम हिकमत की बातें हैं। तो ये बात आपके सामने अब सूफी नजर में आपको दे रहा हूँ। आज मेरा जो है बयान का उन्वान होगा सांस। बस समझ लीजिए क्या सांस है। इसी में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आंख पर गुफ्तगू हुआ, हाथ पर गुफ्तगू हुआ। उम्मुल किताब में सबसे आला उला चीज है, यानी कुरान के अंदर, उम्मुल कुरान के अंदर सांस। हमारे बुजुर्गान दीन ये कहते हैं कि सांस एक बार आ जाने के बाद दूसरे बार मौका नहीं मिलता है, दूसरे बार मौका नहीं मिलता है। हर चीज को वापस लाया जाएगा, लेकिन सांस को वापस नहीं लाया जाएगा। सांस का कोई हिसाब किताब नहीं है। हर इंसान के साथ दो वजूद मौजूद है। तो ताहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपके साथ भी वो दो वजूद मौजूद है? नहीं, मेरे पास एक वजूद मौजूद है। इसी के लिए मेरा साया नहीं है। मेरा हर इंसान के साथ दो वजूद मौजूद है और मेरे साथ एक वजूद मौजूद है, इसलिए मेरा साया नहीं है। तो अब हम क्या करना चाहिए? अब दुनियाई नजर में आपके सामने ये फकीर जिंदा नवाज पेश कर रहा हूं कि हम सांस को लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, अब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी अच्छा लेते हैं और गंदा छोड़ते हैं। तो आलम के लिए ये नुकसान है। अब सूफी नजर दे रहा हूं, सूफी टॉक के अंदर सूफी नजर दे रहा हूं। निगाहों में उनको संभाले हुए हैं। किसको संभाले हुए हैं? अपने पीर कामिल को संभाले हुए हैं। वजह ये कि वो अल्लाह वाले हुए हैं। वजह ये कि वो अल्लाह वाले हुए हैं, क्योंकि मेरे लिए इस जिंदगी दौर के अंदर अगर मेरा पीर कामिल ना आता और मुझे वो कलमे वाले से ना मिला था तो मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं निगाहों में उनको संभाला हुआ हूँ। तो अब निगाहों में संभाला हुआ हूँ, इन निगाहों का असर अब मैं आपको किस में दे रहा हूँ ये सोच लीजिए। तो वो है कि आपको सांस के अंदर, हर सांस के आने जाने में कलमे के सिवा पैगाम नहीं। हम क्या कर रहे हैं? वो वहदानियत को ले रहे हैं, वो वहदानियत को ले रहे हैं, वो सांस को। और आप लोग ने सुना होगा कि तमाम ने सुना होगा और तमाम को मालूम भी ये है कि आकाए दो जहां, सयाह लामका, नादिशे हर दो जहां, अहमदी मुज्तबा मोहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक टाइटल है शफीउल मुज़नबीन, यानी शफात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? शफात करने वाले हैं। तो हमारे औलिया कहते हैं अगर यहाँ शफात मिल जाए तो बेहतर है। सूफी के पास क्या चाहिए? अपने पीर से वसीला मिलना चाहिए, अपने पीर से आसरा मिलना चाहिए, अपने पीर से मोहब्बत मिलना चाहिए, अपने पीर से इल्म मिलना चाहिए। उसी तरह अपने पीर से शफा जिसको मिलता है तो समझ लो
اس کو کس بات کا غم نہیں ہے۔ تو یہ صوفی نظر صوفی ٹاک میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ام الکتاب کے اندر یعنی وہ قرآن، یہ قرآن کے اندر جو ہمارا کلاس اب چل رہا ہے، اسی کے اندر آپ کو آج ہمارا سبجیکٹ ہے سانس، یعنی دم۔ دم کو بولا جاتا ہے عربی میں یعنی خون کا ایک چھوٹا سا ڈراپ، ایک قطرہ۔ قرآن یعنی خون، دم ہم دم، یعنی دم ہم دم اگر ہوگا تو وہ محمد ہوگا، دم ہم دم ہوگا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو دم کو ہم دم کرنا ہے، ایک سانس کو ہم لے رہے ہیں، اس کو چھوڑتے ہوئے ناپاک نہیں ہونا ہے۔ اس سانس میں دنیا والے کریں گے اس کو ناپاک، لیکن ہر قادری زندہ نوازی اس کو پاک کرے گا، ہر قادری زندہ نوازی پاک کرے گا۔ اسی لیے تو ہم کو مرید بنایا جاتا ہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ فاضل بری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو یہ قدر کی بات ہے کہ جب تک تم اپنے سانس کو شفاعت نہ دو گے تو تمہاری مریدی کامیابی نہ ہوگی، تم صوفی نہیں بن سکتے ہو۔ یعنی سانس کو بھی صاف کر کے دنیا والے اس میں بلا مصیبت کو، کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑیں گے، لیکن ہر زندہ نوازی، ہر قادری صوفی کیا کرے گا، اس میں اللہ کے رسول کو کی شفاعت دے گا، اور شفاعت دے کر اس کی گندگی کو پاک کر کے نور اللہ نور کر دے گا، اور ایک موتی بنا دے گا، ایک موتی بنا دے گا۔ تو اس کے لیے تلک آیات الکتاب الحکیم، یعنی کیا ہے کہ وہ کتاب جو حکمت کی کتاب، جس نے سمجھا، جس نے اس قادری سلسلے کے اندر دعوت حق، دعوت فقر جو شامل ہو کر وہ راز قدیمی کو حاصل کیا، جس راز کے لیے سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سبحان الذی اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرم الى المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرم سے مسجد اقصی کا سفر کر کے 1,24,000 انبیاء مرسلین کی امامت کی، وہ راز جس کے پاس ہے، وحدانیت و رسالت کا راز جس کے پاس ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے اس کے پاس اللہ بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اسی کے لیے اسی چینل سے، اسی پلیٹ فارم سے آپ تمام کو دعوت حق، دعوت فکر دے رہا ہوں۔ جو بھی سننے والا ہے اس چینل کو اور دیکھنے والا ہے، اس تمام کو ہم دعوت سخن دے رہے ہیں کہ آپ جلد سے جلد سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازی میں داخل ہو کر وہ زبان کے راز سے بھی آشنا ہو جائے، دل کے راز سے بھی آشنا ہو جائے۔ اور ہمارے سلسلے کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اکابرین اولیاء اللہ نے، ہمارے پیران عظام نے وہ سانس میں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے لیے سرکار پیر عادل بچاپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر سانس کے آنے جانے میں کلمے کے سوا پیغام نہیں، کیونکہ ہمارے آسان آنے سانس میں کلمے کا پیغام جس کے پاس ہوگا وہ زندہ ولی ہوگا، وہی صوفی ہوگا، وہی قادری ہوگا، اگر نہیں تو یہ ناممکن چیز ہے۔ تو اس کے لیے ہم بھی تمام قادری زندہ نوازی بھی عہد کرنا ہے کہ ہر سانس کے آنے جانے میں کلمے کے سوا پیغام نہیں۔ جب ہاتھ آپ کا نور اللہ نور ہو جائے گا، جب آنکھ آپ کا نور اللہ نور ہو جائے گا، یقین کامل ہے کہ آپ کوئی وہاں شرک نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی پیر سے مرید بننے کے بعد لوگ بولتے ہیں کہ پیر کا ہی خدمت کر رہا ہے، تو کتنے نالائق لوگ ہیں۔ اگر لائق بنو، وہاں ہمارے اکابرین اولیاء اللہ نے پیر کے نام کا کوئی ذکر نہیں دیا ہے، ہمارے اولیاء اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیا ہے، ہمارے اولیاء اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس عبادت کو بتلانے والے، اس کو سمجھانے والے، ہمارے تک مذہب لانے والے، ہم تک شفاعت لانے والے، ہم تک رحمت لانے والے، وہ سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمدی مجتبی محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے لیے ہمارے سانسوں میں اللہ کا بھی ٹھکانہ ہے،
محمد رسول اللہ کا بھی ٹھکانہ ہے۔ جو فقیر زندہ نواز کے اس مشن سے ساتھ چل رہا ہے اور ہر سانس کے آنے جانے میں کلمے کے سوا پیغام نہیں رکھتا ہے، یقین کامل ہے وہ دنیا میں بھی بقا ہے اور آخرت میں بھی بقا ہے۔ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ جس نے ہر سانس میں کلمے کا پیغام لے کر چلے گا، یقین کامل ہے وہ بقا ہے، وہ بقا ہے، وہ بقا ہے۔ اس کو کس بات کی ڈر نہیں ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جس نے سانس کو، زبان کو جتنا بھی زندہ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اور دل کو زندہ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، روح کو اور وہ سانس کو جو زندہ کرنے والا ہی کمالیت کا حق رکھنے والا ہے۔ تو یہ قادری زندہ نوازی سلسلے کے اندر ہم آپ کو وہ دعوت حق دیتے ہیں اور اس دعوت پر عمل کراتے ہیں اور اللہ کا مہمان بناتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں۔ تو جس کے پاس یہ سانس کا راز ہے، اسی کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہی ہمارے۔ قرآن پاک میں بھی سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انی لکم رسول امین، کہ ہم نے آپ کے پاس امانت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ امانت ہم نہیں جانتے تھے۔ لیکن ہمارے بزرگان دین، ہمارے سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ، سرکار زندہ نواز نے ہم جب ان کے پاس گئے تو وہ اللہ کی وہ توحید کی امانت کو رکھا، اور واقعی ہم اس کا جو ہے انہیں اس کو جو ہم اعلان سے قبول کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ امانت ہے، اور یقین کامل ہے کہ ہم امانت کے ساتھ جو ہے قبر میں جائیں گے اور امانت کے ساتھ ہی کل میدان محشر تک رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا قادری طریقت کا، ہمارے بزرگان دین کا کرم ہے، یہ انہی کا کرم ہے۔ تو جس نے اپنے ہاتھ کو پاک کر لیا تو یقین کامل ہے، جس نے قرآن کو اٹھا کر آن سے اپنے آپ کو ٹچ کر لیا تو یقین کامل ہے کہ اس کا ہاتھ جو اللہ کے ہاتھ سے مل جاتا ہے، تو اس کو ہی یہ موقع ملتا ہے۔ اور جس نے اپنے آنکھ کو پاک کیا تو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ پہلا ہاتھ، اس کے آنکھ، تیسرا سانس۔ تو اس کے لیے یہ مشائخ نظام کو، ہمارے خلفائے سلسلے کو جو ہمارے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، دعوت حق، دعوت فکر میں، تو آپ لوگ بھی ہر مرید کو، ہر نئے آنے والے کو پہلا اس کو ہاتھ پاک کرائے، اگر ہو سکے تو قرآن سے اس کو ہاتھ لگائے تو دیکھیے، اور اس کے بعد قرآن کا دیدار کرائے، اور قرآن کا دیدار کرانے کے بعد پھر مرید بنائے۔ یقین کامل ہے وہ ایسا مرید مرد کامل ہوگا، دین اور ولی اللہ بنے گا۔ تو جس کے لیے ہمیں اصل سے، اگر میری بات آپ تمام تک میسج پہنچ رہا ہے، میری بات سن رہے ہیں اور یوٹیوب سے بات رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں پہلے اس کو ہاتھ کو پاک کر لے، اور کیونکہ ید اللہ فوق ایدیہم قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ہاتھ سے، جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ کا ہاتھ، تو ہم کو بھی عمل کرنا پڑے گا کہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ خاکی فطرت نہ نوری ہے ناری ہے۔ تو پہلا جس نے ہاتھ کو پاک کرا دیا تو یقین کامل ہے پھر آنکھ سے اللہ کے رسول کو پاک اس کو دکھا دیجئے، قرآن کو دکھا دیجئے، پھر پیر کا دیدار کرے تو یقین کامل ہے وہ نور علی نور ہوگا۔ تو فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کی بات بھی پوری ہو جائے گی، قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اور قرآن میں شریعت بھی ہے، قرآن میں طریقت بھی ہے، قرآن میں حقیقت بھی ہے، قرآن میں معرفت بھی ہے، قرآن میں وحدت بھی ہے، اور قرآن میں وصلت بھی ہے، اور قرآن میں 14 منزلیں طریقت بھی ہے۔ تو جس نے، اور جو قادری سالار جو ایک اسی طرح اگر مرید بناتا ہے تو یقین کامل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سانس زندہ ہو جائے گا۔ جس کا سانس زندہ ہوگا تو یقین کامل ہے اس کے پاس اللہ کے 2 فرشتے ہیں، رقیب اور عتید، وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، وہ بھی اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے، اور ہر دم میں کلمہ طیبہ کو لکھتے جائیں گے۔ جب یہ لکھتے جائیں گے تو اس میں شفاعت ہوگا، اس کی کتاب میں شفاعت ہوگا، تو اس کو کس بات کی ڈر نہیں ہے۔ وہ جب مرے گا تو کلمہ طیبہ سے مرے گا، جب اٹھے گا کلمہ طیبہ سے اٹھے گا، اور جب میدان محشر میں حساب ہوگا تو کلمہ طیبہ سے لے کر کہ پہلے یہاں شفاعت مل گیا ہے تو اللہ کے رسول وہاں
آب کوثر میں بلا لیں گے اور آب کوثر پلا کر اس کو نور علی نور کر دیں گے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو اس کے لیے ہر سانس کے آنے جانے میں کلمے کے سوا پیغام نہیں۔ تو ہر قادری زندہ نوازی کو عزم کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسج ملا نہیں ہے، جس کو یہ دعوت حق ملا نہیں ہے، وہ اپنے قریبی بزرگان دین قادری طریقت سے ہمارے ویب سائٹ سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو، یا ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہو کہ ہر ہندوستانی ہی نہیں، بین الاقوامی کے اندر ہمارے خلفائے کرام کام کر رہے ہیں، ان سے آپ تعلق کر کے یہ دعوت حق، دعوت فکر لے، تو انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو بات ہم نے کیا، ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چینل کو سبسکرائب کرے، ہماری بات آپ کو اچھی لگے تو شیئر کرے، اور اپنے سوالات کو کمنٹ میں ہم سے پوچھے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں ہے، یا سمجھ آ رہی ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے یہ جو ہے اصلاحی چینل ہے، اس پر ہم چل رہے ہیں، تو صوفی ٹاک بینر میں کام کر رہے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں تمام لوگ، امید کرتا ہوں کہ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔